وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ رَءُوفٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم خيار أهليكم وأنا خيار أهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کئی جمعوں سے ترتیب وار نکاح کے متعلق اور اس کے ضروری مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے جمعہ یہ بات بیان کی گئی تھی، چونکہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کم سے کم خرچ ہو، اس لیے اس سلسلے میں فریقین کو، لڑکا لڑکی والوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر اور میاں بیوی کے رشتے کے اندر اور دونوں کی گارجین اور اولیاء کے تعلقات کے اندر جو برکت کا وعدہ کیا ہے وہ کم خرچ کے اوپر ہے. اب جب نکاح کے تمام مراحل طے ہونے کے بعد نکاح منعقد ہو گیا تو اب اس کے بعد کے مراحل کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان بھائیوں، آج ہم سب کا دینی علم کی طرف، اپنے مذہبی علم کی طرف رجحان کم ہونے کی وجہ سے آپس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق سے واقف ہی نہیں ہوتے ہیں. جب انسان پیدا ہوا اور دھیرے دھیرے کر کے جب وہ جوانی کے دہلیز کو پہنچ گیا تو اس کے بعد جب وہ شریعت کا مکلف ہو گیا ہے اور ان کے اوپر جس طریقے سے شریعت کے دیگر فرائض اور دیگر عبادتیں ان کے اوپر فرض اور واجب ہو چکی ہے، جس طریقے سے ان فرائض و واجبات کو، عبادات کو جاننا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے انسان زندگی کس طریقے سے گزارے، کاروبار کس طریقے سے کریں، شریعت کے مطابق کاروبار کیسے کریں، اور نکاح کے متعلق اور نکاح کے بعد کے حالات اور حقوق، ان چیزوں کا بھی علم ہونی چاہیے. لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بے خبری میں نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، ان کو شادی کے بعد احساس ہی نہیں ہوتا ہے جو اصل احساس ہونی چاہیے. خوش تو ضرور ہوتا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن شادی کے بعد شریعت کی طرف سے جو ان کے اوپر ذمہ داریاں آئی ہے، ذمہ داریاں عائد ہوئی ہے، وہ ذمہ داری کا ان کو اکثر احساس نہیں ہوتا. یہ لڑکوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور لڑکیاں اس معاملے میں زیادہ ناواقف ہوتی ہے. لڑکے کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمعہ میں نماز کے لیے آتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، جلسے جلوس میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ موٹی موٹی جانکاری آ جاتی ہے
لیکن ہماری گھر کی خواتین، ہماری گھر کی ماں اور بہنیں اس سے زیادہ ناواقف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ان مجالس سے سابقہ بہت کم پڑتا ہے۔ اور اب جو ہے یہ حقیقت ہے کہ اب دینی کتابیں، دینی مضامین پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، ان کا جو ہے شوق نہیں رہا، جس کے بنا پر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ناواقف ہوتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، دونوں لڑکا لڑکی کو ہی احساس نہیں ہوتا کہ اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ لڑکا باپ بن گیا، لڑکی ماں بن گئی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کیا ہوتے ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، یہ اکثر زیادہ تر ناواقف ہوتے۔ اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے پھر اختلاف انتشار کی شکل بنتی ہے، اور بسا اوقات یہ اختلاف انتشار کی شکلیں بڑھتے بڑھتے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اکثر تو یہ ہوتا ہی ہے گھروں کے اندر ایک دوسرے سے شکایت رہتی ہے۔ یہ شکایت اس بنا پر ہے کہ اکثر جو ہے اس کے اندر شریعت کے احکام اور حقوق سے ناواقف ہونے کی بنا پر۔ اب ہم سب کو یہ ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے بھی ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر اور آسان یہ ہے، اب ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہر چیز کے اندر ترقی ہو رہی ہے، تو دینی لحاظ سے بھی ترقی ہے۔ اب کتابیں دستیاب ہے، اب ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ دستیاب ہے، اس کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور والدین کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم کو شادی کرانا ہے اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی، بیٹی کی، تو جب سے شادی کا پلاننگ کیے، یا کم سے کم جب ہم نے بات پختہ کر لیے، جس کو ہم اور آپ منگنی کہتے ہیں، کہ منگنی کا رسم کر لیے ہیں، تو یہ اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ اب جو ہے ان کے لیے ایسی چیزیں فراہم کی جائے تاکہ وہ اس کا خود مطالعہ کریں کہ بھائی اب نکاح ہونے والا ہے، تو نکاح کے بعد کیا ہوگا، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ یہ لڑکے والوں لڑکی والوں دونوں کے اوپر ہے، اس لیے اس موقع پر یہ ہونا چاہیے۔ اب تقریباً زبان کے اندر کتابیں ملتی ہے، اور علماء کرام نے حالات کے پیش نظر ان مضامین، ان چیزوں کے اوپر بھی، حقوق کے اوپر بھی کتابیں مرتب کی ہیں۔ نکاح کے تعلق سے، نکاح کے بعد میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، ساس بہو کے حقوق، نند اور بھوجائی کے بھاوی کے حقوق، اور ایسے ہی شادی کے بعد کیا ذمہ داری ہے، یہ رشتہ داری کس طریقے سے نمے، یہ حقوق، ان چیزوں کے اوپر مستقل کتاب ہے۔ ایسے ہی اولیاء ذمہ داروں کے اوپر کہ تمہارے گھر میں اگر بہو آئی ہے، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بھتیجی ہے، کسی کی نواسی ہے، تمہارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایسے موقع پر تم کو کس طرح کا رول ادا کرنا ہے، ان کے اوپر کتابیں آئی ہوئی ہے۔ اور آئے دن اس کے اوپر اب جو ہے بہترین ویڈیو اور آڈیو بھی ملتے ہیں، جہاں ہم بہت سارے خرافات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے موبائل کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اندازہ کریں، جتنا مہنگے موبائل آج ہمارے نوجوان رکھتے ہیں، کیا اتنے مہنگے موبائل کی ان کو ضرورت ہے؟ ان کے کاروبار کے اعتبار سے، ان کی مشغولیات کے اعتبار سے، اور ان کی ضروریات کے اعتبار سے اتنی مہنگائی، اتنے مہنگے موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ موبائل رکھتے ہیں۔ بھائی ہر چیز کے اندر خیر اور شر دونوں پہلو ہوتا ہے، نفع نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے،
آج جہاں پر سوشل میڈیا کے اندر، موبائل کے اندر اور نیٹ کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں جس سے ہمارے نوجوان بھائی بہنوں کے اوپر غلط اثرات پڑ رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس کا آج اولیاء ماں باپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا آئے دن ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار بگڑ رہے ہیں، غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ اسی چیز کو ہم اچھے جگہ پر اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر اچھے ویڈیو آڈیو ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر فراہم کی گئی۔ اس لیے بھائی اس کے طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہو جانے کے بعد اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء سے، ذمہ داروں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہارے شادی بیاہ ہو گئے، کسی کی بیٹی تمہارے گھر میں آ گئی ہے، کسی کی بہن تمہارے گھر میں آ گئی ہے، اب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کو پرا مت سمجھو، پرائے مت سمجھو، اس کو اپنا سمجھو آپ۔ اور جس طریقے سے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی انسان کے اخلاق، کردار سب کے برابر نہیں ہوتے، سب کی سوچ فکر برابر نہیں ہوتی۔ آپ نے شادی سے پہلے اپنی تحقیق کے مطابق، دوسروں کے مطابق اچھے سے اچھے رشتہ تلاش کرنے کی آپ نے کوشش کی، اچھے گھرانے میں رشتہ کرنے کی کوشش کی، اچھے لڑکی کا آپ نے انتخاب کیا، اچھے داماد کا آپ نے انتخاب کیا، لیکن دل کی راز اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ انسان صرف ظاہری چیزوں کا مکلف ہے، اخلاق کردار کا تعلق ظاہر سے نہیں اندر سے ہے، اندر میں اس کا کیسا ہے ظاہر وہ سے دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ اس لیے اب اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ جب اب شادی بیاہ ہو گئے، مدیہ کا اس میں تو ہے لڑکیوں کے تعلق سے، لیکن اگر لڑکی والوں کے اوپر بھی فٹ کیا جائے تو ہوگا کہ رشتے میں بند گئے ہو، اب آنا جانا ہوگا، ملنا جلنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہو جو تم کو ناپسند لگے، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، بعض چیزیں ایسی ہو جو تم کو ناپسند لگے۔ لڑکی تمہارے گھر میں آئی ہے بہو بن کر، ہو سکتا ہے تمہارے مزاج جیسا تم سوچ رہے تھے، جیسے دل میں ارمان بیٹھا رکھے تھے، اس طریقے سے نہ ہو، کچھ اس میں کمی کوتاہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اب اس کو نظر انداز کرو، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات میں، اس شخصیت میں اللہ نے خیر رکھا ہو، دوسرے پہلو کے اعتبار سے خیر رکھا ہو۔ اس لیے اب صبر کا مظاہرہ کرو اور لے دیکھ چلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر کثیر تمہارے لیے پیدا کر دیں گے۔ یہ اولیاء کے تعلق سے ہیں کہ اولیاء کو اس موقع پر یہ اب اخلاق اور یہ جو کردار نبھانی چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ویوہار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سلوک کرنی چاہیے، نہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت ہو، ناراضگی ہو، طعن و تشنیع کیا جائے، برا بھلا کہا جائے، یہ نہ ہو، بلکہ نظر انداز کر کے ان کو تجربے کا موقع دیا جائے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اور لڑکا لڑکی کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ جس طریقے سے لڑکا یہ تمنا رکھتا ہے اور یہ ہے ان کا ہمارا حق ہے عورتوں کے اوپر، ہمارا فلاں حق ہے، وہ مطالبہ رکھتا ہے، کرا یاد رکھو ایسے ہی عورتوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر۔
تالی دونوں طرف سے بستی ہے، ایک طرف سے نہیں۔ شریعت نے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کا حقوق رکھے ہیں، لڑکے کے اوپر بھی لڑکی کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ہے۔ تو جس طریقے سے تم تمنا رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ میرے حقوق یہ پورے طور پر ادا کرے، تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے اوپر بھی تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے، تم کو ادا کرنا ہے، تم کو ادا کرنا ہے بھلے طریقے پر۔ البتہ تم مرد ہو، اللہ نے تم کو مرد بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے ایک درجہ ہے، ان کے اوپر برتری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برتری کی وضاحت کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام کے معنی ہے نگراں بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، تم کو نگراں اور محافظ بنایا ہے، تم کو برتری دی ہے۔ لوگ قوام کا ترجمہ حاکم سے کرتے ہیں، نہیں، حاکم نہیں، تم کو نگراں بنایا ہے، اب ان کی حفاظت کرنی ہے، دیکھ ریکھ کرنی ہے، تم کو ایک درجہ دیا ہے، برتری دیا ہے۔ درجہ کیا ہے؟ درجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی پیدائش تخلیق کی شکل و صورت ہی الگ الگ رکھے۔ مرد کے اندر جو صلاحیت ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے۔ مرد جو کام مشقت والا تکلیف والا کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی ہے، لڑکی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک تو پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے پسینے کی کمائی تمہارے اوپر خرچ کرتے ہو، بِمَا أَمْوَالِهِمْ، اور مال کے ذریعے سے جو مال تمہارے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اس مال کی بدولت مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ کیا ہے دونوں کا حقوق؟ یہ تو دونوں میاں بیوی لڑکا لڑکی جانیں گے تب تو سمجھ میں آئیں گے کہ کیا حقوق ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے اوپر کیا حق ہے؟ عورتوں کے اوپر مردوں کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، ثلاثۃ تین، ایک حدیث میں آیا ہے ثلاثۃ تین، رخصتی کے بعد جب اگر جا رہے ہیں اور وہ کسی کا بیوی بن چکے ہیں، اب ان کو کیسا کردار ہونی چاہیے، کیسا اخلاق ہونی چاہیے، یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیسا ہونی چاہیے۔ کہا دیکھو ان کے اخلاق کردار ایسا ہو، اس طریقے سے ہو کہ ان کا شوہر جب ان کے اوپر نظر پڑے تو خوش ہو جائے، ایسا ظاہر باطن اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھے لڑکی کہ ان کے شوہر کی نظر پڑے تو شوہر خوش ہو جائے، باہر سے اندر سے، ظاہر اعتبار سے باطن اعتبار سے۔ اس کے اندر دونوں چیز کی دعوت ہے، اندرونی باہر دونوں، اخلاق اچھے ہو، ظاہری شکل و صورت بھی اچھے ہو۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے لڑکیوں کا عورتوں کے مزاج ہے، گھر میں رہتے ہیں جیسے تیسے چڑیل بن کے رہتی، اور گھر سے باہر گئے تو حور بن کے رہیں گی، بن سور کے جائیں گی، حتیٰ کہ میت میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، جہاں موت کو یاد کرنا ہے، مرے ہوئے انسان کو دیکھنا ہے، ایسی مجلس میں جاتی ہے بن سور کر کے کہ موت یاد ہی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بننا سنورنا ہے اپنے شوہر کے خاطر بن، اس طریقے سے رہو کہ شوہر کی نظر پڑتے ہی خوش ہو جائے، کسی دوسرے کی طرف ان کی نگاہ نہ اٹھے۔ وَإِذَا أَمَرَتْهُ أَطَاعَتْهُ، جب وہ کسی چیز کا حکم کرے اس کی حکم کی فرما برداری کرے، لڑکی فرما برداری کرے، شریعت کے مطابق شوہر نے جو ان کو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق اس کو کرنا ضروری ہے۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی حکم دے رہے ہیں، کوئی کام کرنے کر رہے ہیں تو پھر تو شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن حدود شریعت میں رہ کر اگر حکم کر رہے ہیں تو اس کو عورت کو اوپر ماننا ضروری ہے۔ اور شوہر اگر غائب رہتے ہیں گھر سے تو اپنے نفس کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرنا یہ ہے عورت کی ذمہ داری۔
عورت کے اوپر یہ بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک عورت کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے، بیٹی کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے، بہو کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے۔ اور ایک میں اسی کے اندر ایک مزید ہے کہ اتنے اچھے ہو، شوہر کو اتنا اعتماد ہو کہ اگر شوہر اپنے بیوی کے اوپر کوئی قسم کھا لے وہ قسم کو پورا کر دے، یعنی شوہر کے قسم کے خلاف قدم نہ اٹھائے، اتنا اعتماد ہو جائے شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر۔ یہ تو کہا گیا ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ لڑکوں کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہے۔ انا خیار لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ایک حدیث میں خیر کا لفظ آیا ہے، ایک حدیث میں خیار کا لفظ آیا ہے۔ لوگ باہر بہت اچھے رہتے ہیں، دوست بھائیوں میں بڑے اچھے رہیں گے، رشتہ داروں میں بڑے اچھے رہیں گے، لیکن گھروں میں جانے کے بعد جو ان کی میاں بیوی کے تعلقات ہیں، میاں بیوی کا جو محبت ہے، اس کے اندر اچھے تعلقات نہیں رہتے، اور وہاں پر روب دبدبہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر سے باہر رہیں گے تو بلی بن کے رہیں گے، اور گھر میں آتے ہی شیر بن جاتے ہیں۔ میں الٹا بول رہا ہوں، شیر بن جاتے ہیں بیوی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ دنیا کے اندر اچھا ہے، اللہ کے رسول کے اندر زندگی، اللہ کے رسول کے سامنے اچھا ہے، اللہ کے سامنے اچھا ہے۔ انسان کی اچھائی کا معیار ان کے گھر والوں کے اوپر ہے، اور حدیث کے اندر اگر آپ کتاب مطالعہ کریں، آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کیسی کیسی حدیثیں ہیں، اور اللہ کے رسول نے کس طریقے سے حقوق بیان کیے، عورتوں کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہے، وہ رات گزارتی ہے اس حال میں ان کا شوہر ناراض ہے تو ملائکہ رات بھر ان کے اوپر رات بھر لعنت بھیجتے رہتے ہیں ان کے اوپر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ جس کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، رمضان کے روزے رکھنے کی پابندی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، وہ چاہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ عورتوں کے لیے فرمایا گیا کہ یہ صفات ہونی چاہیے عورتوں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو حکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا، اس لیے میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ اس میں غایت درجہ بتلایا گیا ہے کہ عورت کے اوپر کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، ایسے ہی اور مردوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیجا طور پر اس کو مارے نہیں، اس کو چڑھائے نہیں، اس کو طعن و تشنیع نہ کرے، ان کو اپنے ماں باپ کا عار نہ دلائے۔ یہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی بچوں پر اوپر ظلم کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بھی نظر دیں، جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں پر خیال رکھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آئے دن ہمارے زندگی میں آتے ہیں، یہ صرف سن کر نہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بھی اپنے بال بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔